ہمیں پروٹوکول چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں روب و دبدبہ چاہیے کہ جب ہم بازار میں نکلیں تو بس پھر ہم ہی ہم۔ یہ خواہش آج کتنے لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اب آپ کو ایک ایسا شخص دکھانا چاہتا ہوں کہ جس کے روب و دبدبے اور جس کے پروٹوکول کی انتہا تھی۔ دولت کثیر، جب وہ نکلتا تو اس کا نکلنا کتابوں میں اور قرآن پاک میں کچھ بڑے ہی زبردست طریقے سے بیان کیا گیا۔ آپ سوچیں کہ خود اللہ نے جس کے نکلنے کو، جس کے پروٹوکول کو خدا نے بیان کیا ہو، آپ ذرا خود غور کریں کہ وہ کوئی لیول ہوگا اس کا۔ اب وہ کس طرح نکلا؟ کہتے ہیں عید کا دن تھا، یہ شخص نکلا۔ اب میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون سا شخص تھا۔ یہ نکلا اور 1000 سفید رنگ، یعنی خوبصورت شکل صورت کی لونڈیاں اس نے اپنے ساتھ لی، اور اسی طرح 1000 سفید رنگ کا خچر لیا اور ان خچروں پر سونے کی زینے ڈالیں۔ اب آپ غور کریں، اور اس کے بعد ان پر سرخ رنگ کی چادریں ڈالیں۔ کیا پروٹوکول اور کیا منظر کشی! ان کے بیچ میں یہ شخص نکلا۔ اس شخص کو قارون کہا جاتا ہے کہ جب یہ نکلا تو اس کو دیکھنے کے لیے ایک زمانہ اکٹھا ہو گیا۔ یہاں اس قسم کے پروٹوکول ہو معاشرے میں، چھوٹے موٹے ہوں، کوئی 10 20 50 گاڑیاں ہوں تو دیکھنے والے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہاں اتنا بڑا پروٹوکول تھا اس شخص کا کہ سواریوں کے اوپر مطلب سونے کی زینے ہیں، اور اتنی خوبصورت وہ جانور ہیں، اور ان کے اوپر اس طرح باندیاں اس نے حسین و جمیل اکٹھی کی ہوئی تھی ساری کی ساری۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیا منظر کشی ہوگی۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اس کا نکلنا خود اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ، اور کہنے لگے وہ لوگ جو آرزو مند تھے دنیاوی زندگی کے، یعنی جو دنیا کی زندگی کو چاہنے والے لوگ تھے، کیا کہنے لگے کہ اے کاش ہمیں بھی اس قسم کا جاہ و جلال نصیب ہوتا جو اسے دیا گیا ہے۔ اب آپ غور کریں ذرا، یعنی یہ خواہش آج کتنے لوگوں کی ہے۔ لوگوں کے جاہ و جلال کو دیکھ کے کہتے ہیں یار کاش اسی بھی انجن دینا کہ کمال ہو جاتا، اللہ نے سانو کیوں نہیں ہو جا بنایا۔ اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، یعنی قارون کے بارے میں یہ کہتے تھے کتنا خوش نصیب ہے یہ، کاش ہمیں بھی ایسا ہی پروٹوکول ملتا، ہمیں بھی ایسا مال ملتا۔ آج دنیا کے جاہ و جلال کو دیکھ کے تو ہمارے کتنے لوگ ہیں اس کی خواہش کرتے ہیں۔ اب ذرا اس کا آگے جواب سنیے گا۔ وہاں کچھ اور لوگ تھے جن کو اللہ نے کہا کہ وہ علم والے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے اچھے لوگ کہا، تو وہ گروہ کہنے لگا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ افسوس ہے تمہاری عقل پر کہ دنیا کا مال دیکھ کے تو دنیا والے کے پیچھے لگے، کیونکہ جو قارون کے پیچھے لگتا تھا تو وہ اسی طرح بے دین ہو جاتا تھا۔ وہ کہنے لگے افسوس ہے تم پہ کہ یہ دنیا کا مال اور دنیا کا جاہ و جلال دیکھ کر تم اس کے پیچھے لگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا جو ثواب ہے نا وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کرنے والا ہو، یعنی وہ شخص کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو جو اس کے بدلے میں اللہ نے ثواب دینا ہے نا وہ اس دنیا کے پروٹوکول سے، جاہ و جلال سے کہیں زیادہ ہے۔ اس جواب کو اللہ نے، خدا نے بیان فرمایا اور ہمارے لیے یہ مشعل راہ بنایا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کو پانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، اس اجر کو فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، کہ یہ صابروں کو ملنے والا ہے جو کچھ بھی ہے، یعنی اس کی جزا جو ملے گی ایمان اور صالح عمل۔ مطلب کیا ہے کہ ان دنیاوی جاہ و جلال سے باہر نکلو، دنیا کے مال کی محبت سے باہر نکلو، اور ان پروٹوکول سے متاثر ہونے سے باہر نکلو، ایمان کو محفوظ کرو، اپنے عمل صالح کو اختیار کرو، کیونکہ ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں جو آپ کو اللہ دے گا وہ بہت بڑا ہوگا۔ لیکن فرمائے کہ صبر کے ساتھ یہ چیز تمہیں حاصل ہوگی۔ کن چیزوں سے صبر کرو؟ ان دنیاوی جاہ و جلال سے، ان دنیاوی نعمتوں کے پیچھے پڑ کے مر کھپ جانے سے صبر کرو، تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ غور کریں کہ ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے کتنا بڑا مالدار بنایا، پھر اسی قارون کا جو انجام اللہ نے کیا وہ سارا زمانہ جانتا ہے۔ زمین میں دھنسایا گیا اپنے مال و دولت سمیت۔ تو میرے بھائیوں، ایمان اور عمل صالح یہ سب سے بڑی نعمت، دنیا کا پیسہ، دنیا کا جاہ و جلال اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اے اللہ
ہمیں دنیا کی لالچ سے بچا، دنیا کے مال کی لالچ سے بچا، اور ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔